جن کے یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا پیر اس کا والد، اس کی والدہ ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ جو دعا تمہارے لیے تمہارا باپ کر سکتا ہے، تمہاری ماں کر سکتی ہے، وہ کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کرو۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور تم جناب باہر ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد میں آ کے اگر کہے جی استاد جی دعا کرو میرا فلانا کام ہو جائے، تو یقین کر استاد جتنی مرضی دعا پہ کرے، پیر جتنا مرضی دعا کرے، تیرا کام نہیں ہونا۔ جس کی والدین ناراض ہیں، جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے والدین سے آ، والدین کو راضی کر۔ تیرے والدین سب سے بڑے پیر ہیں تیرے لیے، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں تیرے لیے، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں۔ اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ، اپنے ماں باپ کے پاؤں کو دبا، ان کی خدمت کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو وہی آئی کہ موسیٰ فلاں مصر کے فلاں بازار میں جا، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پوچھتے پاچھتے دیکھا تو وہ گوشت بنا رہا ہے، کسائی کی دکان ہے، اس کی گوشت بنا رہا ہے۔ تو آپ بیٹھ گئے، صبح سے لے کر شام تک اس کا معمولات دیکھتے رہے، اس کی کرتا کہ کون سا ایسا عمل ہے اس کا کہ اس کو رب نے میرا ساتھی جنت میں بنا دیا۔ گاہک آتے گوشت دیتا، بس چلو جی۔ شام کو جب دکان اس نے بند کی تو آپ نے فرمایا بھی میں آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، اگر تو اجازت دے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اب بنے آپ مہمان، آ جائیں میرے گھر۔ گھر تشریف لے گئے، گھر جا کر دیکھا تو ایک چارپائی ہے، اس پر ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، چادر میں لپٹی ہوئی گٹھڑی ہے، کوئی چیز ہے۔ اس نے جا کر اس گٹھڑی کو کھولا تو دیکھا تو ایک عورت، اس کی ماں بیمار، لاغر، ضعیف، وہ اس گٹھڑی کے اندر ہے۔ اس شخص نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ منہ دھلایا، ہاتھ منہ دھلا کے وہ قیمہ جو گوشت کا قیمہ کر کے لایا تھا اس نے پکایا، اس کو اچھی طرح گال کر اس کو پھر پلیٹ میں ڈالا، پھر چمچ کے ساتھ اس اپنی ماں کو کھلایا۔ جب وہ کھا چکی تو ماں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس عورت کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا کر سنا تو دعا دے رہی تھی کہ مولا میرے اس بچے کو موسیٰ کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر تم باہر پھرتے ہو، دعائیں کراتے ہو باہر سے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو۔ 5 منٹ کے بھی بیٹھو نا ان کے پاس، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرو، ان کی ضروریات کو۔ بیگم کے نخرے تو تم اٹھا لیتے ہو نا، میک اپ کا سامان آ رہا ہے، جوتے کپڑے ہر روز جناب ہفتے بعد آ رہے ہیں۔ ماں باپ کے لیے بھی کچھ لے کر آیا کرو، فروٹ لاتے ہو تو پہلے ماں باپ کو دیا کرو، کپڑے ان کو استعمال کے، جوتے کپڑے جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے انہیں تم سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں، خدمت کرو گے تو جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو دوزخ ہے، جنت جہنم کے گڑھ میں سے گڑھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں
کہ جن کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ ولایت، یہ منصب، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا۔ ہم ہر چیز جو ہے نا دیکھ بھال کے خریدتے ہیں۔ ہمیں گھی خریدنا ہو، فروٹ لینا ہو، ہم کہتے ہیں داغی نہیں ہونا چاہیے، نقلی نہیں چیز ہونی چاہیے، اصلی ہونی چاہیے۔ لیکن جب ولی مرشد کی بات آتی ہے تو جو ننگ دڑنگ ہے، جس نے ٹلی پہنی ہوئی ہے، جس نے جناب وہ جو 6 مہینے سال نہایا بھی نہیں ہوگا، بو اس سے قریب سے کیا دور سے جس سے بو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کا جو باغی ہے وہ ولایت کے درجے سے خارج ہے۔ ہمارا جو امام ہے، رسول کا جو غلام ہے،